قابل یادداشت۔ خداوند میں عزیز سامعین، صبح بخیر۔ برائے مہربانی اپنی بائبل مقدس کو آج کی تلاوت کے لیے کھولیں۔ پولس رسول کا روما کی کلیسیا کے نام خط 15واں باب، پہلی آیت سے 4 آیت تک۔ غرض ہم زوراوروں کو چاہیے کہ ناتمانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لعن طعن کرنے والوں کے لعن طعن مجھ پر آ پڑے۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت، رومیوں 15 باب 4 آیت۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ مقدس پولس رسول روما کے مسیحوں کو آگاہ کرتا ہے کہ بائبل مقدس کی باتیں ہماری تعلیم کی خاطر تحریر کی گئیں۔ اب یہ ہدایت ہر ایک مسیحی مرد و زن کے لیے ہے کہ پاک کلام کے اندر ہماری تعلیم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بائبل مقدس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اس گیان دھیان یعنی میڈیٹیشن کے ذریعے چند باتوں کو اپنی روزمرہ کی یادداشت میں رکھیں، اور نہ صرف رکھیں بلکہ ان پر دعا کی روح میں ہوتے ہوئے عمل کرتے رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ مسیحی ہیں، اور بائبل مقدس کو نہ صرف روحانی نشو و نما کے لیے پڑھتے رہیں بلکہ یہ زندگی اور زندگی کی باتوں کی تعلیم حاصل کرنے کی درسی کتاب یعنی ٹیکسٹ بک ہے۔ بائبل مقدس کو ابتدائی دور میں یعنی مسیحت کے ابتدائی دور میں ابتدائی دور کے رسول اور انجیل کے مبشر اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے، اور اس کے ذریعے مسیح خداوند کو المسیح خداوند اور نجات دہندہ ثابت کرتے تھے۔ کیونکہ بائبل مقدس اپنی مرکزی شخصیت مسیح خداوند کی گواہی دیتی ہے اور اس پر ایمان لانے کی اشد ضرورت کو بیان کرتی ہے۔ یوحنا 5 باب 39 آیت۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ رومیوں 3 باب 21 آیت۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ دوسرا تموتیوس 3 باب 15 آیت۔ اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر مسیحی کو پتہ ہے کہ پرانا اور نیا عہد نامہ کچھ اس طور سے آپس میں پیوست ہیں کہ انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پرانے عہد نامے میں نیا عہد نامہ پوشیدہ ہے، اور نئے عہد نامے ہی سے پرانے عہد نامے کو سمجھا جاتا ہے۔ مسیح خداوند خود بھی پرانے عہد نامے کو بطور خاص استعمال کیا کرتے تھے۔ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں گہرا تعلق ہے۔ ایک کو خدا کا کلام ماننا اور دوسرے کو رد کرنا ناممکن
اور خدا کے الہی منصوبے کے برخلاف ہے۔ مثال کے طور پر بیابانی آزمائش کے دوران مسیح خداوند نے شیطان کی ان الفاظ میں مذمت کی کہ لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ یہ اشارہ استثنا کی کتاب کی طرف تھا اور متی 4:4 سچ تو یہ ہے کہ مسیح خداوند نے نئے اور پرانے عہد نامے کو ملا کر ایک کر دیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں مسیح خداوند کے لیے پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں اور نئے عہد نامے میں پوری ہوتی ہیں۔ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کا دباچہ ہے۔ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں پورا ہوتا ہے اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر پرانا عہد نامہ پھول کی کلی کی طرح آغاز ہے تو نیا عہد نامہ پھول کی طرح مکمل ہے۔ مثلاً ہم ابہار کی کتاب کو عبرانیوں کے خط کے بغیر اور دانیل کی کتاب کو مکاشفہ کے بغیر اور عید فصح کو ایسٹر کے بغیر اور یسایہ 53 باب کو نئے عہد نامے کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہمارا ایمان مسیح خداوند پر ہے تو پھر ہمارا ایمان لازمی طور پر پرانے عہد نامے پر بھی ہوگا، کیونکہ پرانے عہد نامے ہی نے تو مسیح خداوند کی پیشن گوئی کی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، لوکا 24:44 پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اور یوحنا 5:39 تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ دونوں عہد نامے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ عہد قدیم عہد جدید کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ بات جس کے بارے میں پرانا عہد نامہ بتاتا ہے وہ یسوع مسیح میں پورے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں عہد ناموں کے بغیر بائبل مقدس نہیں۔ پرانا عہد نامہ ان امید افزا لفظوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ وہ آئے گا، جبکہ نیا عہد نامہ اس خوشخبری سے شروع ہوتا ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ نئے عہد نامے کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح خداوند نے پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں کے اقتباسات نئے عہد نامے میں بیان کیے ہیں۔ تقریباً 850 حوالے ہیں جو کہ نئے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے بائبل مقدس کے مطالعہ کو اپنے ہر روز کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 1، بائبل کو روزانہ مقرر وقت پر پڑھیں۔ نمبر 2، فرصت اور خاموشی میں پڑھیں۔ نمبر 3، تنہائی میں پڑھیں تاکہ مداخلت نہ ہو۔ نمبر 4، بائبل پڑھنے کا بہترین وقت صبح ہے۔ نمبر 5، بائبل پڑھنے سے پہلے اور بعد میں دعا کریں۔ نمبر 6، جو کچھ پڑھا ہے اس پر غور کریں، اور اگر کوئی بات تشریح اور سمجھنے کے قابل ہو تو ان لوگوں سے رجوع کریں جو سمجھا سکتے ہیں۔ آج کے لیے خیال: جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل ہمیں پڑھ رہی ہوتی ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے زندگی کے مالک خداوند خدا، اس سے قبل کہ ہم زندگی کی کتاب کی تلاوت ختم کر بیٹھیں، ہمیں بائبل مقدس کا بے تاب قاری بنا۔ یسوع نام میں آمین۔
خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔